اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے نا، اس میں کچھ الجھن اسی نظر آ رہی ہیں، جی اور ساتھ ہی وہ محمد عامر کی واپسی کی جو افواہیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ ہاں ہاں، وہ بھی کافی گرم موضوع ہے۔ بالکل، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ اسکواڈ والا معاملہ کیا ہے اور یہ عامر والی خبروں میں کتنی سچائی ہے۔ جی بالکل، ان نکات کو دیکھتے ہیں ذرا تفصیل سے، تاکہ سمجھ آئے کہ یہ سلیکشن کے پیچھے سوچ کیا چل رہی ہے اور یہ جو افواہیں ہیں ان کا پس پردہ کیا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے وہ 18 رکنی اسکواڈ سے، 4 پیسرز، 4 اسپیشلسٹ اسپنر اور سلمان علی آغا بھی ہیں 5ویں آپشن کے طور پر۔ یہ تھوڑا سا حیران کن نہیں، کیونکہ ماضی میں تو ہوم سیریز میں سپن ٹریک بنتے رہے ہیں۔ جی، اور تجزیے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اتنے زیادہ پیسر اور اتنے ہی اسپنر، یہ ایک واضح حکمت عملی کی کمی لگتی ہے۔ مطلب سلیکٹرز کیا سوچ رہے ہیں، پچ تیز بنے گی یا اسپن والی؟ صحیح۔ یہ کنفیوژن تو اسکواڈ دیکھ کر ہی ہو رہی ہے۔ اور پھر اچانک خبر آتی ہے کہ اسی 18 رکنی اسکواڈ سے 2 کھلاڑی باہر، فیصل اکرم جو اسپنر ہے اور عامر جمال آل راؤنڈر۔ ہاں، عامر جمال والا معاملہ تو خاصا دلچسپ ہے۔ وہی نا، مجھے یہی سمجھ نہیں آیا۔ تجزیے میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ بھئی پہلے انہیں لیا ہی کیوں تھا جب 2023 کے بعد کوئی فرسٹ کلاس میچ نہیں کھیلا۔ حالیہ ٹیسٹ پرفارمنس بھی کوئی خاص نہیں، بلکہ پچھلی 7 میں سے 4 اننگز میں تو وہ 1 اوور بھی نہیں کیا انہوں نے۔ جی بالکل، اور ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو بغیر کھیلے ڈراپ کیا ہے نا، یہ صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں لگتا، یہ سلیکشن کے پورے پروسیس پر سوال ہے کہ منصوبہ بندی کہاں ہے۔ صحیح۔ یہ تکے پہ سلیکشن لگتی ہے، اور اس سے کھلاڑیوں کا مورال کتنا خراب ہوتا ہے۔ نہ بیٹنگ میں کچھ خاص کیا تھا، نہ بالنگ میں استعمال ہوئے، تو پھر سلیکشن کی بنیاد کیا تھی آخر؟ واقعی یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہاں اور اسی طرح شاہین افریدی کی واپسی، جی، وہ بھی تجزیے میں ذکر ہے کہ T20 فارم پر ٹیسٹ میں واپسی، جبکہ پچھلی ٹیسٹ فارم بھی اچھی نہیں تھی اور فرسٹ کلاس بھی نہیں کھیلی۔ ہاں یہ بھی ایک تسلسل نظر نہیں آتا سلیکشن کے معیار میں۔ بالکل، یہ لگتا ہے کہ ایک اور مثال ہے کہ شاید معیار اتنا واضح نہیں ہے۔ جی، اور یہ پھر ٹیم کی مجموعی تیاری پر اثر انداز ہوتا ہے کہ کس بنیاد پر آپ اہم فارمیٹ کے لیے کھلاڑی چن رہے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو اسکواڈ کی بات ہو گئی۔ اب ذرا وہ دوسری بڑی خبر جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، محمد عامر کی۔ ہاں، 2026 ورلڈ کپ والی بات۔ جی، کہ 2026 T20 ورلڈ کپ میں واپسی ہو سکتی ہے۔ تجزیے میں تو اسے بالکل ویسی ہی بے بنیاد خبر کہا گیا جیسے کبھی عمران نذیر کے بارے میں چلتی تھی۔ بالکل، اور دیکھیں نا، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، 2024 ورلڈ کپ سے پہلے بھی تو عامر کی واپسی ہوئی تھی، کوئی بہت زیادہ کامیاب تو نہیں رہی تھی وہ۔ لیگ کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں فرق تو ہے، اور اب تو خیر تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیگز میں بھی ان کی وہ فارم یا فٹنس نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، تو یہ سوشل میڈیا والی خبریں اکثر بس آپ کو پتہ ہے ویوز کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں سب سے اہم بات تو شاید وہ ہے جو عامر نے خود کہہ دی ہے۔ جی جی بالکل، تجزیے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے واپسی کا، میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے۔ بالکل، تو انہوں نے خود ہی دروازہ بند کر دیا افواہوں کا۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی، ورنہ یہ قیاس آرائیاں چلتی رہتی، ان کا اپنا موقف آ گیا، بات ختم۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو ایک طرف ٹیسٹ اسکواڈ خاص طور پر جنوبی افریقہ سیریز کے لیے اس میں حکمت عملی کی کمی، تضادات نظر آتے ہیں۔ عامر جمال کا کیس اس کی بڑی مثال ہے۔ جی، اور دوسری طرف محمد عامر کی واپسی کی خبریں، وہ صرف افواہیں ہیں، بے بنیاد ہیں، اور عامر نے خود ان کی تردید کر دی ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑنا چاہیے سوچنے کے لیے کہ یہ جو بار بار سلیکشن میں ایسے تضادات نظر آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ بے بنیاد افواہوں کا سلسلہ چلتا ہے، یہ پاکستان کرکٹ کے مجموعی انتظامی ڈھانچے، اس کی منصوبہ بندی اور مستقبل کی سمت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے ہیں۔